دونوں طرف سے گولیاں، پھر بارود، پھر توپ خانے چلنے شروع ہو گئے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امن ممکن ہے؟ یعنی یہ جنگ بندوقوں کی نہیں، اسر و رسوخ کی تھی۔ کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہے، یہ صرف اور صرف 48 گھنٹے کی ہے۔ امن معاہدے سیاہی سے نہیں بلکہ اعتماد سے لکھے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ ایچ نیوز سے میں آپ کا میزبان ملک محمد اسیم۔ یعنی 2-3 گولیوں کی بارش ہوئی، درجنوں لاشیں ضائع ہوئیں اور پھر اچانک خاموشی۔ پاکستان اور افغانستان دونوں اسلامی ممالک ہیں، دونوں کا مذہب اسلام ہے، دونوں کی زبان سیم ہے، دونوں کا درد ایک سائی ہے، مگر آج ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں اٹھا چکے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں؟ اور پھر جنگ بندی اچانک سے کیسے ہو گئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تمام تر ایسے حقائق بتائیں گے جو کوئی نہیں بتا پایا۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ بارڈر پر آخر ہوا کیا۔ پچھلے ہفتے بارڈر پر اچانک لڑائی شروع ہو جاتی ہے، دونوں طرف سے گولیاں، پھر بارود، پھر توپ خانے چلنے شروع ہو گئے۔ اور ہوا کیا اس سے؟ عام لوگ ڈرے، بازار بند ہوئے، بچے چیخ اٹھے۔ افغان حکام کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا تسلیم کرے، لیکن پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ بس ہم نے دفاع کیا، لیکن اصل کہانی کچھ اور تھی۔ ناظرین اب اس کی ہڈن ریزن دیکھیں تو یہ لڑائی سرحد پر نہیں تھی، بلکہ یہ لڑائی ایک نظریے کی تھی۔ افغانستان چاہتا ہے کہ دنیا طالبان حکومت کو تسلیم کرے، لیکن دوسری طرف پاکستانی حکام کی بات سنیں تو پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ افغانستان سے جو دہشت گردی آ رہی ہے اس کو وہ قابو کرے۔ اور جب دونوں ایک بات پر متفق نہ ہو سکے تو بارود نے کام دکھانا شروع کر دیا۔ درجنوں لوگ ایک دن میں مارے گئے، لیکن ایک ہی وقت اگلے دن میں جنگ بندی ہو گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا یہ کوئی سکرپٹڈ تھا، ڈرامہ تھا، یا پھر اصل میں جنگ ہوئی؟ تو اب بات کرتے ہیں دوحہ میں جو ٹاک ہوئی۔ ناظرین ہوتا یہ ہے کہ دوحہ جو کہ قطر کا دارالحکومت ہے، اس میں قطری نمائندے ہوتے ہیں اور ترکی کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ لوگ سیز فائر کریں۔ پاکستان کو شرائط پیش کرتا ہے افغانستان کے سامنے۔ اب جنگ بندی صرف اس وقت ہوگی کہ جب آپ دہشت گردی کو روکیں گے جو آپ کی طرف سے آ رہی ہے۔ جب تک آپ دہشت گردی کو نہیں روکیں گے تب تک جنگ بندی ہم نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پر افغانستان مان جاتا ہے کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کی تمام شرائط بھی مانیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امن ممکن ہے؟ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ اس جنگ بندی میں امریکہ اور چین کا بھی ہاتھ تھا۔ امریکہ کا اس طریقے سے ہاتھ تھا کہ وہ افغانستان کے جو اڈے ہیں وہ لینا چاہتا ہے، جبکہ چین کا اس لحاظ سے ہاتھ تھا کیونکہ اس سے سی پیک بہت زیادہ محفوظ ہو جائے گا اور چین ترقی کی راہ پر چل پڑے گا، اور یہاں پر امریکہ کا اثر و رسوخ بھی کم ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ جنگ بندوقوں کی نہیں، اثر و رسوخ کی تھی۔ اب بات کرتے ہیں سوشل میڈیا میں جو وارز ہوئی۔ ناظرین جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو پاکستانی کہنے لگے کہ ہم نے افغانستان کو پناہ دی، جس کے باعث افغانستان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو وہ تمام تر جو الزامات ہیں وہ افغانی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ افغانی لوگوں پر بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف افغانستان کی بات کریں تو انہوں نے بندوقیں اٹھا لی، انہوں نے پاکستان پر حملہ کر دیا، انہوں نے چاہا کہ ہم پاکستان پر دھاوا بول دیں گے، لیکن بھائی اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دونوں ہی کے عام لوگ مرے، شہری ڈر گئے، عام لوگ ڈر گئے، بازار بند ہو گئے، بچے چیخ اٹھے، بس اس سے یہی ہوا۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی تمام تر حکومت، افغانستان کے تمام تر لوگ سب برے ہیں، انہیں یہ کہنا چاہیے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ برے ہیں، نہ کہ عام افغان عوام کو ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ تو دوسری طرف افغانستان کو بھی چاہیے۔ علامہ اقبال نے افغانستان کو ایشیا کا دل کہا تھا، تو جب ایشیا کا دل خراب ہوگا تو پورا جسم کس طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب دونوں ممالک امن چاہتے ہیں تو جنگ کیوں ہوئی اور جنگ بندی کیسے ہو گئی؟ کوئی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ طاقت کا کھیل ہے۔ افغان دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں اور پاکستان دکھانا چاہتا ہے کہ ہم کسی کا بھی دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی دشمن ہمارے اوپر میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کو نیست و نبود کر دیں گے۔ ناظرین جنگ میں عام لوگ مارے جاتے ہیں، یہی ہے اس صدی کا بڑا المیہ۔ عام لوگوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ کتنے لوگ مارے گئے، آخر ان کی فیملی کو کون سپورٹ کرے گا۔ بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو ان ایریاز کے قریب ہوتے ہیں جہاں پر جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ناظرین اب اس کا نتیجہ نکالیں تو اب یہ جو جنگ بندی ہے یہ عارضی طور پر ہے،
کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہے یہ صرف اور صرف 48 گھنٹے کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ جو جنگ بندی ہے یہ 48 گھنٹے کی رہے گی یا پھر ایسے مسلسل چلے گی۔ امن معاہدے سیاہی سے نہیں بلکہ اعتماد سے لکھے جاتے ہیں۔ اب نہ پاکستان کو افغانستان پر اعتماد ہے اور نہ افغانستان کو پاکستان پر اعتماد ہے۔ دعا کریں کہ یہ خاموشی مستقل بن جائے، کیونکہ اگلی بار اگر جنگ ہوئی تو انسانیت ختم ہو جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک محمد حسیب کو دیال اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔